آج کا جو وظیفہ ہے دوستو، یقین کریں کہ ایک بہت ہی نایاب وظیفہ ہے اور موقع کے لحاظ سے بہت ہی کارآمد وظیفہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظائف و حکایات یوٹیوب چینل دیکھنے والے تمام بہن بھائیوں اور دوستوں کی خدمت میں السلام علیکم۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب ایمان صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ پاک ہم پر، آپ پر اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں پر اپنی رحمتوں، نعمتوں اور برکتوں کا نزول جاری و ساری رکھے، آمین۔ اسی دعا کے ساتھ دوستو وظیفہ آج کا شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں دوستو کہ ذی الحجہ کا انشاءاللہ آج امید ہے کہ چاند نظر آ جائے گا۔ تو دوستو اس ماہ مقدسہ میں جب چاند نظر آ جائے تو اس کے بعد سے کسی بھی تاریخ میں، یعنی یکم ذی الحجہ، 2 ذی الحجہ، 3، 4، 5، 6، کسی بھی دن دوستو اگر آپ یہ عمل کر لیں، اول کوشش یہ ہو کہ یکم ذی الحجہ سے ہی یہ عمل کر لیں، چاہے جب چاند نظر آ جائے اس کے فوراً بعد کر لیں، اگلے دن کر لیں، اس سے اگلے دن کر لیں، لیکن ان 10 دنوں میں، 10 دنوں کے اندر عید سے پہلے یعنی 9 دنوں میں آپ نے یہ عمل ضرور کرنا ہے۔ اس کے فائدے بے شمار ہیں دوستو۔ عمل تو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کے فوائد کچھ سن لیں دوستو۔ جب آپ یہ عمل کر لیں گے اور ہدایات کے مطابق کر لیں گے تو انشاءاللہ عزیز آپ جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے گا۔ دوستو یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے جو بھی دعا کرنی ہے انشاءاللہ آپ کی یہ دعا قبول ہوگی۔ آپ چاہے کچھ بھی مانگیں دوستو، آپ نے مال دولت کی فراوانی مانگنی ہے، مانگ لیں۔ آپ نے گھر مانگنا ہے، بنگلہ مانگنا ہے، گاڑی مانگنی ہے، مانگ لیں۔ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کو بس راضی کرنے کی بات ہے۔ دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے مانگیں اور اپنی حیثیت کے مطابق نہ مانگیں، اس کی شان کے مطابق مانگیں۔ اللہ پاک دینے پر قادر ہے، اللہ پاک سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ جب کچھ نہ تھا تو اللہ تھے، آج سب کچھ ہے تو اللہ ہے، آئندہ کچھ نہ ہوگا تو اللہ ہوں گے۔ دوستو اللہ ہی ہمارا کارساز ہے، اللہ ہی ہمارا حاجت روا ہے، اللہ ہی ہمارا مشکل کشا ہے۔ دوستو ہم اللہ سے مانگیں گے، انشاءاللہ عزیز اللہ پاک ہی ہمیں عطا کریں گے۔ تو دوستو مانگنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اس کے لیے میں آپ کو یہ وظیفہ بتا دیتا ہوں کہ کس طریقے سے عمل کریں اور پھر کس طرح سے مانگیں۔ لیکن اس سے پہلے دوستو چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہم، جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بارہا بتایا ہے دوستو اور آپ جانتے بھی ہیں کہ ان وظائف کو ڈھونڈنے میں، تلاش کرنے میں، پھر انہیں آپ تک پہنچانے میں کافی ساری محنت خرچ ہوتی ہے۔ اس کے لیے آپ سے یہ درخواست ہے ہماری کہ دوستو ہمارے لیے دعا کر دیا کریں۔ اور دوستو جن ساتھیوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ فی سبیل اللہ ہم جو وظائف بتاتے ہیں، آپ کو اگر وظیفے کی، کسی بھی طرح کی وظیفے کے بارے میں معلومات چاہیے، کسی طرح کا آپ کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے، کسی طرح کا کوئی آپ کو مسئلہ ہے، اس کے لیے آپ ہمیں جو ہے واٹس ایپ پہ میسج کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ کا نمبر میں ویڈیو میں دے رہا ہوں، تو اس نمبر پہ آپ نے جو ہے واٹس ایپ میسج کرنا ہے۔ کال کرنے سے پرہیز کریں دوستو، کیونکہ کال ہم اٹھا نہیں سکیں گے، اس لیے کہ اور بہت ساری مصروفیات کی وجہ سے۔ میسج آپ کا ہوگا، جس وقت بھی آپ کا نمبر آئے گا تو انشاءاللہ عزیز آپ کو اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ اور دوستو کسی بھی طرح کا وظیفہ ہو اس کے لیے ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کو فی سبیل اللہ، کوئی ہماری چارجز نہیں، کوئی فیس نہیں، اور نہ ہی کوئی شرط ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں یا لائک کریں تو اس کی اجازت ہے۔ دوستو ہمارے وظائف کی اجازت ہے، عام ہے،
اس کے لیے ہم نے کوئی شرط نہیں رکھی ہوئی، نہ یہ کہ آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں گے یا کمنٹ کریں گے یا پھر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے تو اجازت ہوگی، ایسا نہیں ہے دوستو۔ ہماری اجازت عام ہے، آپ جب چاہیں ہمارے وظائف کو کر سکتے ہیں۔ اور دوستو پھر اس کے علاوہ کسی بھی طرح کے وظائف کے بارے میں پوچھنا ہو، وظائف کے بارے میں جاننا ہو یا کوئی وظیفہ پوچھنا ہو، جاننا ہو کہ اس کام کے لیے کون سا وظیفہ ہے، تو اس کے لیے بھی ہم حاضر ہیں۔ صرف واٹس ایپ پہ آپ میسیج کریں، وائس میسیج کریں، ہم انشاءاللہ اس کا رپلائی دیں گے آپ کو اور وظیفہ بتائیں گے۔ تو دوستو صرف آپ سے درخواست یہ ہے کہ ہمارے لیے دعا کر دیا کریں کہ اللہ پاک ہماری دنیا اور آخرت کی تمام مشکلات پریشانیوں کو حل فرما دیں، آمین۔ تو دوستو وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے آج جیسے چاند نظر آ جاتا ہے اگر، تو اس کے بعد کسی بھی دن یا کسی بھی شام میں مغرب کی نماز کے بعد آپ نے اول 7 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد 21 بار آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور پھر 21 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ 7 بار درود پاک پڑھ کے، درود ابراہیمی پڑھ کے، اور اس کے بعد ایک تسبیح استغفار کی کرنی ہے۔ آپ استغفار کوئی سی بھی کر سکتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ آپ ان میں سے کوئی سی بھی استغفار کر سکتے ہیں۔ 100 مرتبہ آپ نے یہ استغفار کی تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے اللہ سے مانگنا ہے، اپنی حاجت اللہ کے ہاں پیش کرنی ہے۔ دوستو آپ سے درخواست ہے کہ اللہ سے مانگنا نہ چھوڑیں، کیوں کہ اللہ پاک کو مانگنے والے بڑے پسند ہیں۔ اگر آپ مانگیں گے تو اللہ خوش ہوں گے اور خوشی میں آپ کو عطا فرمائیں گے۔ جو اللہ سے نہیں مانگتا پھر وہ در در سے مانگتا ہے اور پھر اللہ اس سے ناراض بھی ہوتے ہیں۔ مانگنا کبھی نہ چھوڑیں، اللہ سے مانگیں، انشاءاللہ آپ کے ہر مسئلے کا حل اللہ کے پاس ہے۔ تو یہ طریقہ کار تھا دوستو، یہ وظیفے کا کرنے کا طریقہ ہے۔ آپ نے اس پر من و آہن عمل کرنا ہے، انشاءاللہ عزیز جو بھی دعا مانگیں گے آپ کی قبول ہوگی۔ تو ہمیں دیجیے اب اجازت دوستو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ عزیز۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔